کرب و بلا کے میدان میں ہر شہید یا ایک دفعہ قتل ہوا یا دو دفعہ قتل ہوا. علی اصغر وہ واحد شہید ہے جو کربلا میں 3 دفعہ قتل ہوا. آپ نے بڑے آرام سے سن لیا ہے, میں نے بڑے آرام سے پڑھ دیا ہے. لیکن مسائل کا تعلق احساس سے ہوتا ہے, مسائل کا تعلق باضمیر انسان سے ہوتا ہے. میں گفتگو آسان کرتا ہوں اور ماؤں بہنوں کے لیے, سب ایریا کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں. چھوٹے بچے آپ سب نے دیکھے ہیں, چھوٹے بچے ماؤں کی گود میں ہوں, باپ کی گود میں ہوں, کبھی کبھی دودھ اگلتے ہیں نا. ہر ماں, کائنات کی ہر ماں اپنے بچے کو دودھ اگلتا دیکھتی ہے. واحد ہے ام رباب کہ جس نے اصغر کو خون اگلتے دیکھا. علی اصغر کو خون اگلتے دیکھا. جناب علی اصغر سب سے بڑا سپاہی ہے حسین. چلے میں آسان کرتا ہوں, آج جھولا برآمد ہوگا. آپ نے آج تک یہی سنا ہے نا, اکبر کا لاشا اٹھانا بڑا مشکل تھا حسین کے لیے, لیکن خدا کی قسم مقتل گواہ ہے سب سے بھاری لاشا علی اصغر کا لاشا تھا, جسے اٹھانے کے بعد حسین کبھی 7 قدم آگے جاتا تھا, 7 قدم پیچھے آتا تھا. رزن پہ قضائے ہی و تسلیماً بے امرک. اب علی اصغر مقتل میں بڑا قریب لے رہے ہیں. میں نے عرض کیا نا 3 دفعہ شہید ہوا ہے. بس ایک جملے ان تینوں شہادتوں کو سن لیں. آپ جانیں, بی بی ام رباب جانیں, رمال سیدہ جانیں اور سیدہ جانیں. پہلی شہادت آپ اکثر علماء و ذاکرین سے سنتے ہیں, جناب علی اصغر آغوش حسین میں, اور دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ حسین قرآن لے کر آ رہا ہے. اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ جسے دشمن قرآن سمجھتا ہو اسے اس کی ماں کیا سمجھتی ہوگی. 6 مہینے کے بچے آپ نے دیکھے ہیں, مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ 6 مہینے کے بچے کی گردن کتنی بڑی ہوتی ہے؟ چھوٹی سی ہوتی ہے. جب 9 محرم کو ہر ماں اپنے لاڈلے کو سینے سے لگا کے کہہ رہی تھی نا, کل ہماری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے, کل آقا حسین پر قربان ہو جانا, تمہارے ہوتے ہوئے آقا حسین پر کوئی مصیبت نہ آئے, کوئی تلوار کا وار نہ لگے, کوئی تیر نہ لگے. کہ وہ بات بھی علی اصغر کو کہہ رہی تھی, علی اصغر مانتی ہوں کہ تم سب سے چھوٹے ہو, لیکن کوشش کرنا کہ جب تک تم رہو تمہارے ہوتے ہوئے حسین پر کوئی زخم نہ آئے. مقتل کہتا ہے ادھر ظالم نے وہ تیر چلایا جو تیر اونٹوں کو نہر کرنے کے لیے چلایا جاتا تھا, ادھر تیر چلا, تیر نے علی اصغر کو ذبح کیا. حسین نے اپنے زور بازو سے تیر کو روکا, علی اصغر نے خیمے کا رخ کیا, رو کر کے کہتے اماں معاف کر دینا, گردن چھوٹی تھی تیر بڑا تھا. اجروں کو میں کرتا ہوں, گردن چھوٹی تھی تیر بڑی. امام صادق فرماتے ہیں تیر کا کام ہے سوراخ کرنا, لیکن اس تیر نے سوراخ نہیں کیا. صبح الاصغر من الاذن الى الاذن. میرا چھٹا مولا فرماتا ہے یہ تیر اصغر کو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر گیا, ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر گیا. یہ واحد لاشا ہے جو حسین نے چھپایا ہے. میں نے دفنایا کا لفظ استعمال نہیں کیا, صاحبان احساس کے لیے یہ لفظ چھپایا ہی کافی تھا, اس لیے کہ حسین یہ چاہتے تھے کہ اب علی اصغر پر کوئی ظلم نہ ہو. پہلی شہادت کے بعد جب حسین نے علی اصغر کو کربلا میں چھپا دیا, مقتل کہتا ہے حسین کی شہادت ہو گئی, سرخ آندیاں چل گئی کہ عمر ابن سعد نے سروں کا شمار کرنا شروع کیا. کہ اس نے کہا کہ ایک سر کم ہے. کہ کون سا سر کم ہے؟ کہ ایک سپاہی نے کہا میں
دیکھ رہا تھا کہ حسین پشت خیمہ پر کسی کو دفنا رہا تھا۔ عمر ابن سعد نے کہا جلدی کرو، تلاش کرو، مجھے 72 کے 72 پورے سر چاہیے۔ مقتل کہتا ہے وقت وہ تھا کہ جب اہل بیت کے حرم کو لوٹا جا چکا تھا، ایک غریب ماں ننھے ننھے خون آلود بولتے ہوئے کر ایک ڈیلے پر شام غریبہ میں بیٹھی ہوئی تھی کہ قریب 4 سال کی وہ بچی تھی کہ جس کے کانوں سے خون بہ رہا تھا کہ ایک لشکر تیار ہوا، انہوں نے ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے لیے، ادھر نیزہ زمین پہ جاتا تھا، ادھر رباعیہ کا ہاتھ کلیجے میں آتا تھا کہ ایک ظالم کا نیزہ ایسا زمین پہ گیا کہ پھر خالی باہر نہیں آیا۔ اب بتاؤں وہ نیزہ گیا کہاں تھا؟ آگا وحید خراسانی کہتے ہیں ظالم نے ایسا نیزہ مارا جو اصغر کا ننھا سا سینہ چیر کے آر پار ہو گیا تھا۔ اجرکم اللہ، ننھا سا سینہ۔ جب اس نے نیزے پہ اصغر کو اٹھایا، نیزے کی نیز اصغر کی کمر سے باہر نظر آ رہی تھی۔ یہ ہے اصغر کی دوسری شہادت اور میرا آخری جملہ، اور اس پہ جملہ آ جائے گا۔ اب تیسری شہادت سنو، ابھی تک جو نہیں رویا میں اس کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ ادھر ظالم نے ماں کے سامنے 6 مہینے کے بچے کے جسم کو حیوانوں کی طرح اتارا۔ میں خدا کی قسم میں نہیں پڑھ سکتا کہ اس نے کیسے اتارا۔ ادھر ننھے سے سینے سے خون نکل رہا تھا کہ اس ظالم نے ایک گدھنا ننھے سے سینے پہ رکھا۔ اب مجھے نہیں پتا آج تک آپ نے کیا سنا ہے، میں پوری ذمہ داری سے آغا وحید خراسانی کے مقتل سے یہ آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ مقتل کہتا ہے اس ظالم نے خنجر نہیں نکالا، علی اصغر کو تیر پہلے ہی ذبح کر چکا تھا، وہ ننھا سا سر ایک گوشت کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ظالم نے ماں کے سامنے اس ننھے سے سر کو ایسے جسم سے کھینچا کہ ادھر سر جدا ہوا، ادھر رباب تڑپی۔ سکینہ نے خود کو اصغر پہ گرایا، تڑپ کے کہتی ہے ظالم حیا کار، اور میرا 6 مہینے کا